صبر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بالکل ایک لائن کا فرق ہے لیکن بڑا فرق ہے. بڑا فرق یہ ہے کہ صبر کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دے رہا ہے. صبر کرنے والوں کے لیے انعام بھی رکھا جا رہا ہے. پھر ان اللہ مع الصابرین بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. برداشت کون کر رہا ہے؟ برداشت وہ کر رہا ہے جو اپنی پہ گزرنے والی تکلیف، اپنے اوپر آنے والی تکلیف کا اظہار بھی کر رہا ہے، گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخ بھی رہا ہے، لوگوں کو بتا بھی رہا ہے کہ میں برداشت کر رہا ہوں، میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں. کسی کے رشتے کو برداشت کرنا، رشتے میں کوئی آپ کے لیے کوئی نیگیٹو بیہیویئر کو برداشت کرنا، کوئی بھی حالات اور معاملات جو آپ کے جو ہے وہ لیے صحیح نہیں ہیں ان کو برداشت کرنا، یہ سب برداشت کی زمرے میں آتے ہیں. لیکن صبر پتہ کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ جب زمین تمہیں تنگ لگنے لگے، جب تمہیں کوئی جو ہے وہ دوسرا راستہ نظر نہ آ رہا ہو، لوگوں کے رویے تمہیں پریشان کر دیں، تو آسمان کی جانب دیکھنا نم آنکھوں سے اور کہنا کہ اللہ اچھا تو ایسے راضی ہے تو میں بھی ایسے ہی راضی ہوں. کیا بات ہے، یہ صبر ہے. صبر کی اس سے بہترین ڈیفینیشن میں آپ کو نہیں بتا سکتی. اچھا، کچھ وقت اپنے آپ کو دینا، آسمان کی طرف نم آنکھوں سے دیکھنا اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا صبر ہے. اس سے بہترین بات نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہو سکتی. برداشت یہ ہے کہ میں نے برداشت کیا، اللہ کی جتلانا، رحمت، لوگوں کو بتانا بار بار. بتلانا آپ مجھے جو ہے وہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا. جیسے ہم رشتوں میں ایک دوسرے پہ تانا کس رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. کیا بات ہے، زبردست. یہ صبر کی یہ طاقت ہے. تو برداشت کرنے میں وہ فن نہیں ہے جو صبر میں ہے، کیونکہ صبر کا حکم میرا اللہ دے رہا ہے. بے شک. صبر کا حکم اولیاء اللہ، پیران پیر، دستگیر انبیاء، اولیاء اکرام نے جو ہے وہ اللہ سے لے لیا. انہوں نے صبر کرنا سیکھ لیا. جب آپ نے اپنے دکھوں اور تکلیفوں پہ صبر کرنا سیکھ لیا تو آپ کے راستے آسان ہو گئے. آپ کو تو کسی چیز کی جو ہے وہ تکلیف ہی نہیں رہی. پھر مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ صبر دل دہلا دینے والی مصیبتوں کو آسان بنا دیتا ہے. دل دہلا دینے والی مصیبتوں کو آسان بنا رہا ہے صبر. کیونکہ تکلیف پڑ گئی ہے، مشکل آ گئی ہے، چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، کسی کو بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، برداشت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، صبر کرنے سے راستہ آسان ہوگا. خاموشی اختیار کر لو. کچھ خاموشیاں صبر ہوتی ہیں. لوگ کچھ خاموشیوں کو انا سمجھ رہے ہوتے ہیں، انا نہیں ہوتی، صبر ہوتی ہیں. کیونکہ بہت کچھ سہ لیا ہوتا ہے، بہت کچھ اپنے اوپر گزر رہا ہوتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ صبر کی کیفیت میں آ جاتے ہیں. اچھا، زندگی کے 3 اصول بنا لیں کہ ایک تو ضرور اس سے معافی مانگیں جسے آپ چاہتے ہوں، ضرور اس سے معافی مانگیں بڑی بات. کہ جس سے آپ محبت کرتے ہوں، اور اسے کبھی مت چھوڑیں جو آپ کو چاہتا ہو. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے. اس سے کبھی دور مت جائیں کہ جس نے آپ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا ہو، آپ سے محبت کی ہو، اور اس سے کبھی مت چھپائیں کچھ جس نے آپ پر اعتبار کیا ہو. جس بندے نے آپ پہ اعتبار کر کے آپ کو آزاد چھوڑا ہوا ہے نا، اگر آپ اس کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائیں گے تو آپ سے زیادہ جو ہے وہ غلیظ آدمی کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ گندا آدمی کوئی نہیں ہے. کیونکہ آپ نے اس کے صبر کو آزما لیا ہے، اس کے اعتبار کو آزما لیا ہے. یہ حکم ہے. یہاں پر انسان کے کردار کی 2 ہی منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا پھر دل سے اتر جانا. اور کوئی منزل نہیں ہے انسان کی. کیا منزل ہے؟ 2 ہی منزل ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا. تو ڈیپینڈ آن یو کہ آپ نے دل میں اترنا ہے یا دل سے اترنا ہے. آپ کا رویہ بتاتا ہے کہ آپ دل میں اترنا چاہتے ہیں یا دل سے اترنا چاہتے ہیں. رشتوں میں آج ہم دل سے اسی لیے اتر گئے کہ صبر اور استقامت ختم ہو گئی. رشتے آج انتشار کا شکار ہیں، دوستیاں ٹوٹ رہی ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں. صبر نہیں ہے، استقامت نہیں ہے، برداشت ہے. اب یہ آپ برداشت سے کام لے رہے ہیں. یہ جو آپ شکوے شکایتیں لے کے بیٹھتے ہیں نا، یہاں تو لوگ اللہ سے بھی شکوے شکایتیں کرتے ہیں. میری دعا قبول نہیں کرتا اللہ. میں نے لوگوں کو جو ایسا شکوہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، سنا ہے. کہتے ہیں جی میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں تکلیف جو دے رہا ہوں، یا تمہیں کوئی اور لوگ جو ایذا دینے والی باتیں کر رہے ہیں، اگر یہ ایسا کر رہے ہیں تو تمہارا رب سب جانتا ہے، مہربان ہے، دیکھ رہا ہے. رب تو دیکھ رہا ہے. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کا یقین کیسے ڈگمگا سکتا ہے؟ آپ صبر کے مقام پر ہی نہیں ہیں. صبر کے مقام پہ انسان خاموش ہو جاتا ہے. صبر کا مقام آپ کو خاموش کرا دیتا ہے. اچھا، صبر میں آپ روتے بھی ہیں؟ رو سکتے ہیں؟ صبر میں آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں
جاری ہوتے ہیں مگر وہ آنسو جو ہیں وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں. وہ آنسو قیمتی ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے بس میں نہیں ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے, صبر کر لیں, بہترین چیز ہے. آپ کو کوئی دھوکہ دے رہا ہے, آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے, آپ سے جھوٹ بول رہا ہے, آپ کو دھوکہ دے کر جو ہے وہ آپ کے ریلیشن شپ کو ڈیمیج کر رہا ہے یا آپ کے اعتبار کو توڑ رہا ہے, صبر کر لیں. جہاں پہ صبر شروع ہوتا ہے وہاں پہ مکافات عمل بھی شروع ہو جاتا ہے. صبر کے اختتام پہ مکافات عمل ہے. ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی, ایک شخص کی, تو اس نے ان سے گزارش کی کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. اچھا. انہوں نے بڑا عجیب سوال کیا اس انسان سے کہ کبھی تم نے برتن دھوئے ہیں؟ تو اس سوال پہ وہ بڑا حیران ہوا بندہ, کہتا ہے کہ جی دھوئے ہیں. تو پوچھنے لگے کہ کیا سیکھا برتن دھو کے, کیا سیکھا؟ بزرگ کہہ رہے ہیں اس بندے سے کہ برتن دھو کے تم نے کیا سیکھا ہے بتاؤ. تو اس نے کہا کہ اس میں سیکھنے والی کون سی بات ہے, برتن تو دھلتے ہیں اور دھل جاتے ہیں, دیٹس اٹ. تو وہ بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے مطلب اندر کی صفائی ضروری ہے. پہلے اندر کی صفائی کرو, اندر کی صفائی کرو گے تو فلاح پاؤ گے, اور اندر کی صفائی صبر کے بغیر ناممکن ہے. برداشت میں نہیں ہے. برداشت میں تو آپ اپنی جنگ لڑ رہے ہوتے ہو, برداشت میں تو آپ جو ہے وہ برداشت کر رہے ہوتے ہو, شکایتیں لے کے بیٹھ جاتے ہو, شکوے کرتے ہو, اور اسے نام ہم صبر کا دیتے ہیں, اور نام صبر کا بتاتے اتنا میں برداشت کر رہی ہوں, میں یہ صبر کے مقام پر ہوں. آپ صبر کے مقام پر ہیں ہی نہیں. صبر کا مقام تو آپ کو ایک لفظ بھی نہیں بولنے دے گا. صبر کا مقام تو آپ کو اللہ کی رضا میں راضی کر دے گا. صبر کا مقام تو صرف اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. صبر کا مقام تو بندے اور بندے کا معاملہ ہی نہیں ہے. تو آپ کون سا معاملہ جو ہے وہ لے کر بیٹھے ہیں؟ یہاں پہ میں بات یہ کروں گی کہ صبر تہذیب ہے محبت کی, وہ سمجھتے ہیں. صبر تہذیب ہے محبت کی اور وہ سمجھتے ہیں بے زباں ہوں میں. صبر والے بے زبان نہیں ہوتے. کہاں بیٹھی ہے دنیا؟ صبر کے بڑے درجات ہیں. صبر کے بعد ہی تو پھل لگتا ہے انسان کو. صبر کے بعد ہی تو آپ کو آپ کی منزل ملتی ہے, اور آپ جیسے ہی اپنی منزل کے قریب ہوتے ہو ویسے ہی برداشت کی کیفیت میں آ کے شکوے شکایتیں کر کے اللہ کو بھی ناراض کرتے ہو اور بندوں کو بھی ناراض کرتے ہو. دیکھیں صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے, یاد رکھیے گا, لکھ لیں کہیں پہ, بہت اچھی بات ہے. جب آ جاتا ہے نا یہ صبر تو کسی کی طلب نہیں رہتی, سب بھول جاتا ہے, طلب ہی ختم ہو جاتی ہے انسان کے اندر سے. یہ صبر ہے. استقامت پہ بندہ قائم ہو جاتا ہے, صبر کر لیتا ہے. بھائی پریشانیوں سے ہی تو صبر آئے گا نا. ہاں پریشانی آئیں گی تو صبر آئے گا, ساتھ پریشانیاں ہی تو آپ کو جو ہے وہ صبر کی طرف لے کر آئیں گی. انسان ہمیشہ تکلیف میں سیکھتا ہے. بے شک, ویری ٹرو. خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتے ہیں بھائی. بڑی گہری بات کی ہے. بالکل, انسان نے سیکھنا ہی تکلیف میں ہے, خوشی میں کوئی نہیں سیکھتا. خوشی میں تو سب آپ بھول بھال بیٹھے ہوتے ہیں, رشتے بھی بھول جاتے ہیں, غم بھی بھول جاتے ہیں, پرانی باتیں بھی بھول جاتے ہیں, شکر ادا کرنا بھی بھول جاتے ہیں. شکر ادا کرنا بھی بھول جاتے ہیں, شکر کی کیفیت بھی بھول جاتے ہیں. آج پوچھے کوئی صبر کے معنی ہم سے, آج پوچھے کوئی صبر کے معنی ہم سے, آج ہم آخری منزل پہ کھڑے ہیں صاحب. یعنی کہ آپ جب کسی سے پوچھ لیں نا کہ صبر میں ہو, تو صبر والوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ آخری منزل پہ جو بندہ ہوگا نا, صبر کی آخری کیفیت پہ ہوگا, اس کی شکل سے پتہ لگ رہا ہوگا کہ اس نے صبر کیا ہے. صابر بندہ ہے, نہیں بولتا, نہیں کسی کو کہتا. رشتے میں لوگ ٹوٹ جاتے ہیں, صبر کر لیتے ہیں. تو یقین کریں خدا دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ تمہارے بعد ہم نے خدا سے دعا میں صرف صبر مانگا ہے. کسی کے جانے کے بعد انسان کے پاس صبر ہی رہ جاتا ہے. کیا کہہ سکتے ہیں اس میں. لیکن صبر کے ساتھ کسی کے جانے کے بعد شکر ادا بھی کر لیا کریں. کیا آپ بہت بڑی مصیبت سے بچ گئے. اس نے آپ کو دھوکہ دیا, اللہ نے آپ کی اس کی اصلیت آپ کے سامنے رکھ دی, اور آپ آنے والی مشکل سے بچ گئے. اور ہم اس چیز پہ رو رہے ہوتے ہیں کہ وہ شخص ہماری زندگی سے چلا گیا. جو چلا گیا وہ تمہارا تھا ہی نہیں. جو تمہارا ہے وہ رب تمہیں عطا کرے گا. رب کہتا ہے کہ اگر میں ایک چیز تم سے لیتا ہوں تو اس سے بہترین عطا فرماتا ہوں. بہتر کا لفظ استعمال نہیں ہوا, بہترین کا لفظ استعمال ہوا. تو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ صبر والوں کے لیے مقام ہے, صبر والوں کے لیے مقام ہے. بس برداشت میں آپ کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے میرے خیال سے, اور صبر میں آپ کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. اور بھی دیکھیں صبر میں شکوہ نہیں ہوتا, خاموشی ہوتی ہے. اور برداشت میں شکوہ ہوتا ہے, خاموشی نہیں ہوتی, جھنجھلاہٹ ہوتی ہے, ذہنی تناؤ ہوتا ہے. برداشت میں مینٹل النیسز ہوتی ہیں, ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے, چیختا چلاتا ہے, دوسرے کے رویے کا شکوہ کرتا ہے,
دوسرے کے برے رویے کو جو ہے وہ سہنا اس کے بس کی بات نہیں رہتی، یہ برداشت کی کیفیت ہے، یہ صبر کی کیفیت نہیں ہے. صبر والے خاموش بھی، خاموش لیول پر ہیں، خاموشی پر ہیں، ان کا مقام کچھ اور ہے، اللہ ان کا صبر دیکھ رہا ہے. اب جب صبر کر رہا ہوتا ہے نا ایک شخص صبر کر رہا ہے، آپ، میں یا ہم میں سے کوئی بھی شخص کسی کے بھی غلط رویے، غلط بات یا تکلیفوں پہ صبر کر رہا ہے، تو دوسرا جو ہے نا وہ مکافات عمل کے لیے تیار رہے. جس نے اس کا دل دکھایا ہے، دل توڑا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، جھوٹ بولا ہے، اذیت پہنچائی ہے، آپ مکافات عمل کے لیے تیار ہو جائیں. جب ایک صبر کر رہا ہے دوسرے پہ مکافات عمل لازم ہو گیا ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مکافات عمل سے گزریں نہ، اور بات جب مکافات عمل پہ آ جائے تو انتظار خود بخود صبر میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ ہے صبر، یہ ہے صبر کی ڈیفینیشنز. صبر کو جس انداز سے دیکھ لیں آپ جو ہے وہ ایک نئے اینگل میں چلی جائیں گی، ایک نئی دنیا میں چلی جائیں گی. خوبصورت باتیں ہم جس اینگل سے بھی دیکھ لیں. آپ کو صبر کی ڈیفینیشن بیان کرنا آنا چاہیے. آپ کو پھر صبر والوں میں شامل ہونا چاہیے. جس نے صبر کیا ہوگا وہی بتائے گا صبر کیا ہے. اچھا یہ بھی میں بتا دوں، آپ کسی عام بندے سے پوچھیں کہ صبر کیا ہے، وہ نہیں بیان کر پائے گا. جب آپ کسی صبر والے بندے سے پوچھیں گی نا کہ صبر کیا ہے، وہ آپ کو 101 دلائل دے کے ثابت کر دے گا کہ صبر کیا ہے، کیونکہ وہ اس کیفیت سے گزرا ہے. بھوکے کی بھوک اور پیاسے کی پیاس کون جان سکتا ہے؟ جو اس چیز سے گزرا ہوتا ہے. وہ نہیں جان سکتا کہ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، جس کا پیٹ جس کو پیاس نہیں ہے. دیکھیں زندگی میں دوسروں سے ملنے کی بجائے اپنی ذات سے ملنا شروع کریں. اپنی ذات سے کھل کے ملیں. اپنی ذات کو جو تکلیف اور اذیت آپ دوسروں کی وجہ سے پہنچا رہے ہیں، اپنی ذات سے معافی مانگیں. اپنے آپ سے معافی مانگا کریں روزانہ. جو آپ دوسروں کے رویوں کی سزا اپنے دماغ کو، اپنے جسم کو دے رہے ہیں، خود سے بھی کھل کر نہیں ملتے. ہم لوگ ایسے ہیں، یہ لوگوں میں یہاں لوگ خاک ہو گئے ہیں لوگوں کے پیچھے. تکلیف اور اذیت کا یہ مقام ہے، زندگیاں اتنی عذاب بن چکی ہیں لوگوں کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. صبر نہیں آ رہا لوگوں کو. اچھا صبر لانا بڑا مشکل کام ہے، میرے لیے شاید بتانا بڑا آسان ہو، لیکن جو صبر کرتا ہے نا، یہ صبر آسان بات نہیں ہے. صبر کے لمحوں سے جو گزرتا ہے نا، یہ وہی جانتا ہے کہ صبر کیا ہے. یہ وہی جانتا ہے کہ وہ ان مصیبتوں سے کیسے لڑ رہا ہے. کیونکہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، لوگوں کے رویے پریشان کر دیتے ہیں، حل کوئی نہیں ہوتا، راستہ کوئی نہیں ہوتا، خاموش رہنا مشکل ہو جاتا ہے. صبر والے جو ہیں وہ صبر کے مقام تک آتے آتے نہ جانے کن کن پروسیس سے جو ہے وہ گزر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کی نظر میں صبر جو ہے وہ خاموشی جو ہے وہ انا بن جاتی ہے، اور اللہ کی نظر میں خاموشی صبر بن جاتی ہے. معاملات ہیں، پہلو ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا. کیونکہ ایمان کے 2 حصے ہیں، ایک صبر اور ایک شکر. اچھی چیز ملے تو شکر ادا کریں، اور اگر برا ہو رہا ہو، تکلیف میں ہو، اذیت میں ہو، تو صبر کر لو، زندگی آسان ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر نبیہہ، آپ نے ذکر کیا کہ لوگ کرتے برداشت ہیں اور اس کو بتاتے صبر ہیں، تو اسلام نے جو صبر کا کانسیپٹ دیا ہے اس میں اور پاکستانی صبر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں اسلام نے جو صبر کا مقام دیا ہے، یہ میں آپ کو پہلے بھی جو ہے وہ اپنی باتوں میں بتا چکی ہوں، لیکن شکر کے آداب ذہن نشین کر لو تم. شکر کے آداب ذہن نشین کر لو تم. صبر کا مطلب تمہیں زمانہ نہیں بتائے گا. صبر کا مطلب آپ کو اپنے اوپر بیتنے والی تکلیفیں بتائیں گی، پریشانیاں بتائیں گی، اذیتیں بتائیں گی. لوگوں کے غلط رویے برداشت کرو گے تو صبر کے مقام تک پہنچو گے. اپنے اوپر بیتے گی تو صبر بتائے گا کہ صبر کیا ہے. یہ میری لکھی پڑھی باتوں سے نہیں سمجھو گے کہ صبر کیا ہے، لیکن اگر ان باتوں کو سمجھ گئے تو صبر کی کیفیت میں آ جائیں گے لوگ. صبر کرنا بڑا مشکل کام ہے. صبر کرنے والا کامیابی سے محروم رہ ہی نہیں سکتا. کامیابی اس کے قدم چومتی ہے جو صبر کے مقام پر ہوتے ہیں لوگ. برداشت مت کرو ایک دوسرے کی غلط باتیں. لوگ کہتے ہیں برداشت کرو برداشت کرو. اچھا دیکھیں ایک دوسرے کی غلط باتیں آپ برداشت کریں، ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی باتیں کرنی چاہیے، معاف کر دیا کریں، معاف کر دیا چاہیے. دل سے بوجھ اتارنا ہے، اپنے آپ کو مینٹل النس سے اور ذہنی بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہے. معاف کرنا سیکھ لیں. کتنا مشکل کام ہے اپنے قاتلوں کو معاف کرنا، بہت مشکل ہے. مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں قاتل دروازے پہ کھڑا ہے، میرے قاتل کو جو ہے وہ شربت پلاؤ، پانی پلاؤ. قاتل جو انہیں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ان کو شہید کرنے آیا ہے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے جو ہے وہ مارنے آیا ہے، اس کی جو ہے مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ چھوڑنا، اور اگر اس کو مارنا ہی ہو تو اس کو بھی اتنی ہی اذیت پہنچانا جتنی کہ مجھے جو ہے وہ تکلیف ہوگی. یعنی اپنے قاتل سے بھی کوئی ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر مجھے قتل کرنے آیا تو ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے ہیں. وہ یہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہے.
آج تک لوگ اس چیز کا مفہوم ہی نہیں سمجھ پائے کہ یہ بات کیا تھی. یہ بات یہ تھی کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے. وہی بات میں پھر دہراؤں گی, صبر کے مقام پر آنا ہے تو نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھو, اپنی شہرک سے بھی زیادہ قریب اپنے خدا کو جو ہے وہ محسوس کرو, اور اسے کہو یا میرے رب تو جس چیز میں راضی ہے میں بھی اسی میں راضی ہوں. یہ صبر کا مقام ہے. ڈاکٹر نبیہ, صبر اور کانفیڈنس کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے؟ جب صبر آتا ہے نا تو برداشت کی کیفیت ختم ہوتی ہے, کانفیڈنس لیول بحال ہوتا ہے, اور انسان کانفیڈنٹلی یقین کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے آپ پہ, اپنے آپ پہ, اللہ کی ذات پہ. مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ یقین کامل ہونا چاہیے, ایمان مضبوط ہونا چاہیے, جھوٹ سے پرہیز ہونا چاہیے, اور آپ کو صبر کے مقام پہ ہونا چاہیے. اب یہاں پر فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, اور جس نے مجھے اذیت دی پس اس نے اللہ پاک کو جو ہے وہ اذیت دی. یعنی کہ نبی کا تعلق اللہ سے, اللہ کا تعلق جو ہے وہ پوری دنیا سے, کہ اللہ نے جو ہے پوری دنیا بنائی ہے, اور آقا کو ہماری امت سے جو ہے وہ غرض تھی. ہر وقت امت کے لیے جو ہے وہ معافیاں مانگتے تھے, ہر وقت امت کے لیے روتے تھے, امت کے لیے تکلیف محسوس کرتے تھے, کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ان کی امت میں وہ تمام گناہ ہوں گے, وہ تمام چیزیں سرزد ہوں گی جو کہ پہلے ایک گناہ سرزد ہوتا تھا نا, قوم لوط تھی, تباہ ہو گئی. کسی کے پاس جو ہے وہ علم زیادہ آ گیا تو وہ جو ہے وہ قومیں تباہ ہو گئیں, کہ یہاں تک جو ہے وہ معاملات آئے کہ چیزیں جو ہے وہ مینیج نہیں ہو پائیں تو وہ چیزیں تباہ ہو گئیں. یہ وہ والی دور سے ہم گزر رہے ہیں جس میں ساری برائیاں پائی جاتی ہیں. اس لیے میرے آقا جو ہے وہ رو رو کر, انہیں یہ سب چیزیں نظر آ رہی تھیں, وہ اللہ کے آگے روتے تھے, گڑ گڑاتے تھے. شب معراج کی رات, اللہ اور نبی کی ملاقات, محبوب سے ملاقات ہے, وہ اپنی امت کے لیے مانگ رہے ہیں کہ میری امت کی بخشش کر دے. اللہ نے عبادت کی رات قرار دے دیا شب معراج کو, کہ جو عبادت کرو تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی, تم صبر کے مقام پر آ جاؤ. یہ ہے صبر کی کیفیت. بڑی بات. آپ کہاں صبر کو کہاں آزمائیں گے؟ ہمیں اسلام سے سیکھنا ہوگا صبر کو. میں کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہوں, لیکن اگر میں 7 مرتبہ ترجمے سے قرآن پاک کو پڑھ کے اللہ کی رضا کو سمجھ کے یہ سمجھ سکتی ہوں اور سمجھا سکتی ہوں لوگوں کو, تو میرے بچے کیوں نہیں پڑھ سکتے, میری بہنیں کیوں نہیں پڑھ سکتی, میرے بھائی کیوں نہیں پڑھ سکتے, میرے جاننے والے بڑے, مجھ سے بزرگ جو لوگ ہیں وہ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ آج ہم سمجھنا نہیں چاہتے. بیسیکلی ہم کیا سمجھائیں کسی کو, ہم خود نہیں سمجھدار. آپ تب کسی کو سمجھائیں گے نا جب آپ خود سمجھدار ہوں گے, تو جب آپ خود ہی سمجھ کے جو ہے وہ مقام پر نہیں ہے تو آپ کسی دوسرے کو کیا سمجھائیں گے؟ تو صبر کا مقام بڑا ہوتا ہے, کانفیڈنس لیول آٹومیٹکلی بحال ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر نبیہ, جب آپ زندگی میں کہیں رک جاتے ہو اور آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے ہو, تب صبر کے بھروسے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا عقل مندی ہے کیا؟ جب آپ کبھی آگے نہ بڑھ رہے ہوں, آپ ہر ممکن کوشش بھی کر رہے ہوں, محنت نہیں چھوڑنی, جذبہ نہیں چھوڑنا, ہمت نہیں ہارنی, اللہ پہ یقین اور بھروسہ کامل رکھنا ہے. اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کامل یقین کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا. آپ صبر کے مقام پہ آٹومیٹکلی آ جاؤ گے جب کامل یقین اللہ کے پاس جو ہے وہ آ جائے گا. تو اگر کوئی چیز نہیں مل رہی, کوئی ظلم ہو رہا ہے, کوئی زیادتی ہو رہی ہے, کوئی پریشانی آ رہی ہے, یہ جو ظلم ہے نا یہ عربی زبان کا لفظ ہے, عربی زبان سے جو ہے وہ یہ ظلم جو ہے وہ نکلا ہے. آپ کو ترجمہ کوٹ کر دیتی ہوں. یہ کہ جو شخص مظلوم ہے اور جو اس پہ ظلم کرنے والا ہے, اس زیادتی کا بدلہ جو ہے وہ اس کو دینا پڑے گا. یعنی وہ زیادتی جو کوئی ظالم کسی مظلوم پر کر رہا ہے اس کا بدلہ اللہ نے اس سے لینا ہی لینا ہے ظالم سے, اور اسی دنیا میں ہی لینا, مرنے سے پہلے. بالکل موت مشکل ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی جو دنیا میں لوگوں کا جینا محال کر کے رکھتے ہیں نا, موت مشکل ہے ایسے لوگوں کی. مرتے نہیں ہیں یا سسک کے مرتے ہیں. بیماریاں ایسی لگ جاتی ہیں کہ بیماری میں جو ہے وہ انہیں لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے, لوگ ان کو آخر تک جو ہے وہ ان کا سہارا بنتے ہیں, وہی لوگ جن کی زندگی حرام کی ہوتی ہے. مظلوم پہ اللہ کی رحمت اور ظالم پہ اللہ کی جو ہے وہ ناراضگی ہے. ظلم کرنے والا کبھی اللہ کے قریب نہیں ہوا, تو مظلوم ہمیشہ صبر کرتا ہے اور ظالم ہمیشہ ظلم کرتا ہے. تو ظلم کا بدلہ ظلم, اور جو ہے وہ مظلوم, ہاں یہ حکم ضرور ہے کہ مظلوم خواہ مظلوم نہ بنو, اپنے حق کے لیے جو ہے وہ آواز بلند کرو. اگر کوئی خواہ ظلم کر رہا ہے تو اس کے آگے کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھو, اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو کم سے کم اس ظلم کا برا مانو, اور اگر کسی پہ ظلم ہوتے ہوئے جو ہے وہ دیکھ رہے ہو تو اس کو روکو, اس کو بھی منع کرو. اب دیکھیں نا, رمضان المبارک کا ایک بابرکت مہینہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شروع ہو چکا ہے. ہم اس مہینے میں جو ہے وہ صبر استقامت کا مہینہ ہے, یہ صبر کا درس دیتا ہے. اس سے بڑا مہینہ اور کیا ہو سکتا ہے صبر کا, کہ جس میں آپ بھوک اور پیاس پہ صبر کر رہے ہو.
کھانا سامنے پڑا ہے لیکن کھانا سامنے پڑا ہے, اچھی ڈشز بھی سامنے پڑی ہیں, فریج میں ہر چیز پڑی ہے, پانی بھی پڑا ہے, لیکن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ لیا. تو نظر کا روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ نظر کے روزے کا بھی تو حکم دیا گیا ہے. بے شک بے شک. صرف رمضان میں ہی ہم پکے سچے مسلمان کیوں بن جاتے ہیں؟ رمضان کے علاوہ جو ہے وہ ہم پکے سچے مسلمان کیوں نہیں بنتے؟ 11 مہینے ہم ظلم کرتے ہیں اپنی ذات کے اوپر گناہ کر کے, اور 1 مہینہ ہم جو ہے وہ اپنے اوپر احسان کا مہینہ ہے. یہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں ایک ایسا مہینہ دے دیا جس میں تم اپنی ذات پر احسان کرو. لوگوں پہ احسان کر کے پکچرز بنا رہے ہوتے ہیں, فلاں کو راشن سپلائی دے دیا, فلاں کا جو ہے وہ مہربانی کر دی, فلاں کے گھر کے جو ہے وہ 1 مہینے کا راشن دے کے آپ کسی کو جو ہے وہ ساری زندگی کا سکون دے رہے ہو. 1 مہینے کے راشن سے کیا ہوگا بھائی؟ رمضان میں یہ نیکی کر کے آپ نے جنت میں نہیں پہنچ جانا, سارا سال نیکی کر کے جنت میں پہنچو گے. یہ لوگوں اپنا کانسیپٹ تبدیل کریں. میں بڑی حیران ہوتی ہوں, رمضان میں لوگ راشن بانٹ کے تصویریں اتروا رہے ہوتے ہیں, ساتھ میں جو ہے وہ تذلیل کر رہے ہوتے ہیں ان بیچارے غریب لوگوں کی, نادار لوگوں کی, جن کو جو ہے وہ راشن کی ضرورت ہوتی ہے, یا جو لائنوں میں لگے. کیوں لائنوں میں لگا رہے ہو لوگوں کو؟ کیوں مجبور کر رہے ہو لوگوں کو؟ وہ صبر کے مقام پہ ہے, تم ظلم کے مقام پہ ہو. لوگوں کو لائنوں میں لگا کے راشن دیتے ہو. یہ کیا کہ یہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو. نہیں, معاشرے کے طور پر بھی اچھا کام نہیں ہے. مجھ جیسے لوگ تو نہیں اچھا سمجھتے اس چیز کو, اور مجھے نہیں لگتا کہ اللہ کے ہاں بھی جو ہے وہ یہ کوئی بہت بڑی بات ہوگی کہ کسی کی تذلیل کرو کہ اس کو جو ہے وہ لائنوں میں. راشن پہنچاتی ہوں الحمدللہ گھر کے دروازے کے اندر. بڑی بات نہیں ہے, بتانا نہیں چاہیے, لیکن ہو سکتا ہے میرے بتانے سے لوگوں کو لائنوں میں لگانا یہ بند کر دیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. لسٹ بنائیں. رمضان سے پہلے میں لسٹ بناتی ہوں. اچھا. وہ لوگ جو مستحق ہیں, جن کے گھر میں راشن جانا ہوتا ہے, جو میرے جاننے والے ہیں, بہت زیادہ تو میں بھی نہیں دے سکتی, لیکن جتنا کر سکتی ہوں اپنی سکت کے مطابق اتنا کر کے, اور لسٹ بنا کے, اور گھروں کے اندر بغیر کوئی کسی کے ساتھ تصویر بنائے, بغیر کسی کے ساتھ فوٹو کھنچوائے, بغیر جو ہے وہ تماشا کیے, کیا سلسلہ نہیں چل رہا؟ بالکل ایسے ہی. اللہ کہتا ہے کہ دینے والا جو ہاتھ ہے نا, دایاں ہاتھ ہے, تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو, ایسے دو. ادھر لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے رمضان کے مہینے کو, بابرکت مہینے کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ بھائی آپ نے یہاں پر لائنیں نہیں لگوانی آٹے کے لیے, راشن کے لیے, بلکہ لوگوں کو جو ہے وہ آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے گھروں تک پہنچا کے آؤ, مت تذلیل کرو لوگوں کی. یہ اللہ کے ہاں جواب دینے پڑیں گے جا کے. یہ بڑی مشکل مرحلے ہیں. اللہ ہم لوگوں کو جو ہے نا بس ہمارے پہ جو ہے وہ رحم ہی کرے, جو ہم کام کرنے شروع کر دیے ہیں. تو یہ صبر کا مقام نہیں ہے. صبر کا مقام اس کے لیے ہے جس کی تصویر بنا کر, راشن کی تصویر بنا کے, جس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر لگا رہے ہو کہ ہماری سوسائٹی نے, ہمارے لوگوں نے, فلاں ایم این اے, ایم پی اے نے, فلاں بندے نے جو ہے وہ جی اتنے لوگوں میں راشن بانٹا. کس کو بتا رہے ہیں؟ لوگوں کو. لوگ کیا کریں گے؟ واہ واہ کریں گے آپ کی, یا آپ سے راشن مانگنے آ جائیں گے. یہ تو کام آپ کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا تھا. یہ تو اللہ کو اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کتنے گھروں میں راشن گیا. لوگ یہ راشن اپنے گھروں میں بھی اکٹھا کر لیتے ہیں. نہ کریں ایسے. سارا سال آپ کھاتے ہیں نا, اپنے پیسوں کا کھاتے ہیں, تو اس سال صرف غریبوں کو دیں. اس مہینے صرف غریب کا مہینہ ہے. اور اپنے دسترخوان جب سحری اور افطاری میں سجائیں تو اپنے علاقے, اپنے محلے میں بچوں کو دیکھیں. وہ بچے جن کے, جو معصوم بچے ہیں جن کے گھروں میں, ان کے گھر میں افطاری اور سحری ضرور پہنچائیں. کوئی مانگے یا نہ مانگے, آپ پہنچائیں. ٹرے سجا کر جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں بھیجیں تاکہ لوگ محبت بڑھے. بے شک. بھائی آپ کے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن سفید پوش ہیں, مانگ نہیں سکتے. ان کے گھروں تک جب یہ چیزیں جائیں گی تو دعائیں نکلیں گی. بڑے گھر ایسے ہیں. ایک مرحلہ تھا مجھ پر, ایک ایسا دور بھی تھا کہ جب رمضان میں افطاری ہوتی تھی اور افطار جو ہے وہ دسترخوان سجا ہوتا تھا, لیکن افطار کرنے کا دل نہیں ہوتا تھا. اچھا. کہ ارد گرد پتہ نہیں کرتے تھے کہ بھئی جو ہے میں کیونکہ باہر نہیں نکلتی تھی اتنا زیادہ, جو ہے وہ لوگوں میں انٹریکشن نہیں تھا, تو جب میں کسی کی ڈیوٹی لگاتی تھی کہ ارد گرد پتہ کرو کسی کو دے آؤ, تو دینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا کہ ارد گرد جو ہے وہ کوئی دے آئے. اور میں ٹرے سے جا کے لوگوں کے گھروں میں جا نہیں سکتی تھی. میرے لیے تکلیف دہ مقام ہوتا تھا. میں بھی افطاری نہیں کرتی تھی, صرف ایک کھجور اور ایک دودھ سے افطاری کرتی ہوں ویسے تو. اچھا. اور سحری میں بھی کھجور لازمی کھاتی ہوں. اور جو سحری میں جن کو سارا دن روزہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ لگے, وہ 2 سے 3 کھجوریں لازمی کھایا کریں. سحری میں بھی پیاس نہیں لگے گی, پیاس بھی نہیں لگے گی, اور آپ کا روزہ بھی اچھا گزرے گا, بھوک بھی نہیں لگے گی. صبر اور امید کا کتنا گہرا کنیکشن ہے؟ دیکھیں, صبر ہی تو آپ کو امید دلاتی ہے. صبر سے ہی تو امید ڈیولپ ہوتی ہے کہ آنے والے وقت میں جب آپ صبر کر لیتے ہیں کہ اللہ میرے لیے بہتری کرے گا, یہ امید ہے.
اللہ کے ساتھ ایمان پختہ، یقین پختہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ایک ایسے پینل پر آ جاتے ہیں جس میں امید کی ایک کرن جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. اب یہ امید جو ہے نا وہ آپ کو اللہ کی طرف سے عطا ہو رہی ہے کیونکہ صبر بھی عطا ہے. صبر ہر کوئی نہیں کر سکتا، اور صبر ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے کرنا. برداشت کرتے ہیں لوگ یہاں، آپ کے 80% لوگ تو برداشت کر رہے ہیں. ہاں جی. صبر تو کر ہی نہیں رہے. 20% لوگ جو ہے وہ صبر پہ جو ہے وہ مامور ہیں. جو صبر پہ مامور ہیں وہ مظلوم ہیں، وہ بے بس ہیں، وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو چکے ہیں، فرق ہی نہیں پڑتا. اچھا، جب آپ کا بس نہ چلے اور دشمنوں سے آپ کی اختیار نہ ہو لڑنے کا، صبر کر لیں. مکافات عمل شروع ہوگا. مکافات عمل بہت بڑی چیز ہے. مکافات عمل جو ہے وہ آپ کو احساس دلاتا ہے کہ آپ کیا ہیں. آپ کا صبر کسی کے لیے مکافات عمل بن جاتا ہے. تو یہاں پر امید کی کرن آتی ہی صبر کے ساتھ ہے. صبر اور امید کا بڑا گہرا تعلق ہے. امید سے صبر اور صبر سے امید جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں الگ نہیں کر سکتی. تو یہ ایک بہترین چیز ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ صبر والے امید والے ہوتے ہیں. اچھا، صبر اور امید اگر ہم آج کرتے ہیں لیکن یہ ہمارا سوارتے کل ہیں. ہاں، ظاہری بات ہے. صبر اور امید تو آج آپ نے امید لگائی ہے کہ اگر میں نے صبر کر لیا تو آنے والا وقت میرا اچھا ہوگا، تو وہ اچھا ہی ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے، اللہ کبھی صبر کا بدلہ نہیں رکھتا. اللہ نے اگر آپ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ بھی لینے کی سخت جو ہے وہ آپ میں رکھ لی ہے، اور آپ کسی بندے کو معاف کر دیتے ہیں اس بیس پہ کہ میرا اللہ جو ہے وہ مجھے اس کے لیے جو ہے وہ انعام دے گا، تو ایسے صبر کرنے والوں کے لیے انعام ہے. برداشت کرنے والے تو کرتے رہتے ہیں نا. برداشت کرنے والے کرتے رہتے ہیں، اذیت میں رہتے ہیں، کھوکھلے ہوتے ہیں، ذہنی تناؤ میں رہتے ہیں، ذہنی خلفشار میں رہتے ہیں. یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ معاملات ٹھیک ہوتے بھی نہیں ہیں جب تک آپ امید کے لیول پہ آ کے صبر کرنا نہ سیکھ لیں. تو امید بہت ضروری چیز ہے. بے شک بے شک. اچھا، میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ برداشت مت کرو کیونکہ حکم صرف صبر کا ہے، برداشت کا نہیں. اچھا دیکھیں، حکم تو صبر کا ہے، ظاہر ہے برداشت کا تو حکم ہے ہی نہیں. ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ برداشت کرنے والا تو خود ہی ذہنی تناؤ کا شکار ہے. برداشت آپ کسی کی بات کر سکتے ہیں، لیکن برداشت اپنے اوپر ہونے والے جو مشکل حالات ہیں وہ اگر آپ برداشت صرف کر رہے ہیں تو اس سے تو آپ پھر بہت مشکل دور میں جو ہے وہ چلے جائیں گے. لوگ ذہنی بیماریوں میں مبتلا اس وجہ سے ہو جاتے ہیں. ڈپریشن، انزائٹی پھیل کیوں رہی ہے؟ کیونکہ لوگ برداشت کر رہے ہیں. اگر صبر کے مقام پر ہوتے تو یہ ڈپریشن، انزائٹی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اللہ کے ساتھ آپ کا راستہ، آپ کا معاملہ جو ہے وہ کانٹیکٹ مضبوط ہو، تو آپ تو صبر کے اس مقام پہ کہ جس پہ بندے سے اللہ خود پوچھ رہا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. یہ صبر کا مقام ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس مقام پہ لانے کے لیے صبر کرنا پڑے گا، استقامت سے چلنا پڑے گا. امید کی کرن آپ کے اندر جو ہے وہ ہونی چاہیے. ایمان پختہ ہونا چاہیے. یقین اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. برے وقت سے لڑنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. برا وقت کس پہ نہیں آتا؟ ہر کسی پہ آتا ہے. جن لوگوں کو آپ کامیاب دیکھ رہے ہیں وہ برے وقت میں صبر کر کے آج کامیابی کی منزل تک پہنچے ہیں. دنیا کے کامیاب ترین لوگ جو ہیں وہ صبر سے گزر کے کامیاب ہوئے ہیں. یہ ہسٹریاں بتاتی ہیں، تاریخ بتاتی ہے، میں نہیں بتا رہی، یہ تاریخ بتاتی ہے. پڑھیں تاریخ کامیاب لوگوں کی. انہوں نے صبر کیا ہے اپنی غلطیوں پر، دوسروں کے غلط رویے پر. انہوں نے صبر کیا اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر. انہوں نے صبر کیا ہے اپنے مشکل حالات پر. انہوں نے صبر کیا ہے مفلسی کی کیفیت پر. آج ہمارے پاس پیسے ختم ہو جائیں تو صبر بھی ختم ہو جاتا ہے. لڑنا شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے. مادیت پرستی کا دور ہے جہاں پر آ کر ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ہم آگے آگے رہتے ہیں. لیکن اگر ہم کسی کو صبر کے مقام پہ دیکھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں یہ تو انا پرست ہے، یہ تو کسی سے بات ہی نہیں کرتا، منہ ہی نہیں لگاتا. کیا پتا اس بندے نے کتنا سہ لیا اور خاموش ہو چکا ہے. صبر کے مقام پر ہے. نہ چھیڑیں لوگوں کو. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی سے بولنا نہیں چاہتا تو اسے بولنے مت دو. اسے مت یہ کہو کہ یہ بولے، بات نہیں کرتا، نہیں کرتا تو مت کرے بات. لیکن آپ کسی کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا باعث نہ بنے، پریشانی کریٹ نہ کریں. صبر کے مقام والوں کو صبر کے مقام پر رہنے دیں، اور خود صبر کے مقام والوں کے صبر کو دیکھتے ہوئے صبر کی کیفیت میں آ جائیں. بہتر ہو جائے گا آپ کے لیے. بالکل. آپ نے کہا نا کہ ان کو چھیڑے مت. جو لوگ بات نہیں کرتے پھر ان کے اوپر ہنستے ہیں کہ تو بات ہی نہیں کرتا، یہ تو پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتا. دیکھیں، دو راستے ہوتے ہیں.
ایک صبر انا کے زمرے میں آ جاتا ہے, ایک صبر خاموشی کے زمرے میں آ جاتا ہے. اچھا صبر انا والے تو کبھی صبر کر ہی نہیں سکتے, جن کو انا جو ہے وہ اتنی ڈیمیج کرتی ہو, برداشت بھی نہیں کر رہے ہوتے, برداشت بھی نہیں کر رہے ہوتے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں جو بندہ صبر کی کیفیت پر ہوتا ہے نا وہ خاموش ہوتا ہے. میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا, تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جو صبر کی استقامت کی جو ہے وہ معیار پر ہے وہ برداشت کر رہا ہوگا. برداشت کرنے والوں میں صبر والوں کا معیار نہیں بنتا, نہ یہ لیولز کہیں سے جو ہے وہ میچ کرتے ہیں. برداشت والے الگ کیٹیگری ہے, صبر والوں کی الگ کیٹیگری ہے. اور اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کتنی بڑی بات کر دی اللہ نے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, یعنی اللہ نے صبر کو مشکل بنایا ہے. جس پہ مشکلات آتی ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے ان مشکلات سے گزارنے کے لیے. جس کو بھٹی میں جلایا جاتا ہے تبھی تو سونا کندن بنتا ہے. بھائی سونے کو جلا کے ہی تو آپ جو ہے وہ سونا بنتا ہے, ویلیو بنتی ہے. اور آپ ایک ہیرے کو تراش کے ہی تو ہیرا بناتے ہیں. تو اگر آپ نے ہیرا بننا ہے اور آپ نے سونا بننا ہے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری مشکلات نہ آئے اور سب کچھ آسان آسان جو ہے وہ چلتا رہے. مشکلات سے تو گزرنا پڑے گا. آزمائش ہے آپ کی اولاد, آزمائش ہے آپ کا کوئی اپنا من پسند شخص, آزمائش ہے آپ کی دولت, آزمائش ہے آپ کا رتبہ, آپ جس عہدے پر فائز ہیں, آزمائش ہے. آزمائش ہے آپ کے ماں باپ, آزمائش ہے آپ کے رشتے, سب آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ ہر طرح آزمائے گا آپ کو, دے کے بھی آزمائے گا, لے کے بھی آزمائے گا. آپ اگر ناپ تول میں پورے برابر ہوئے تو پھر آپ صبر والوں میں شامل ہو جائیں گے. ناپ تول میں چیخنے چلانے والوں میں سے ہوئے, شکایتیں کرنے والوں میں سے ہوئے تو برداشت والوں میں شامل ہو جائیں گے. برداشت کرنے والے ذہنی مریض بن جاتے ہیں, صبر والے جو ہیں ان کی نیا پار ہو جاتی ہے. پھر اللہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جڑ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نیواں میرا مرشد اچا, میں نیواں میرا مرشد اچا تے اچیاں نال میں لائی, صدقے جاواں انہاں اچیاں تو جنہاں نیویاں نال نبھائی. اونچے جب نیچوں کے ساتھ نبھاتے ہیں نا وہ اور اونچے ہو جاتے ہیں. اور اونچا کون ہے؟ میرے رب کی ذات. اونچے کون ہیں؟ اللہ والے. ایک تو اللہ اور پھر اللہ والے. اللہ تک پہنچنے کا راستہ اور صبر استقامت کی مثالیں کہاں سے ملتی ہیں؟ اللہ والوں سے. کسی عام بندے سے آپ کو صبر اور استقامت کی مثال نہیں ملے گی. ملے گی تو کہاں؟ اللہ والوں سے. صبر کی استقامت کی مثال دیکھنی ہے, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے. جو کماتے تھے شام کو کھڑے ہو کے سب لوگوں میں بانٹ دیتے تھے, اگلے دن کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. صبر کا اور استقامت کا مقام دیکھیں, یقین کا مقام دیکھیں کہ اگلے دن کے لیے کچھ سنبھال کے نہیں رکھا. یہاں لوگ پیسہ جوڑ جوڑ کے اپنی تجوریوں میں بند کر کے رکھتے ہیں, کسی کو دیتے نہیں. کوئی مفلس آگے اگر آ جائے مانگنے کے لیے تو اسے انکار کر دیتے ہیں, اس کا جو ہے وہ دل توڑ دیتے ہیں. اور کس کے ساتھ چلتے ہیں؟ ان کے ساتھ چلتے ہیں جو ناچنے والے ہیں, ان پہ پیسے لٹاتے ہیں. لوگوں کے پاؤں کے نیچے پیسے جو ہے وہ رول رہے ہوتے ہیں, لیکن ان پیسوں سے نہ تو جو ہے وہ کسی غریب کے گھر میں کسی غریب بیٹی کا جو ہے وہ شادیاں کرواتے ہیں, نہ کوئی اور کام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ صرف لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں. میں نے یہاں تک لوگوں کو دیکھا ہے, آپ یقین کریں کہ امیر ترین لوگ ملازم رکھے ہوئے ہیں, وہی ملازم اس امیر ترین بندے کا جو نوکر ہے وہ لوگوں سے پیسے ادھار لے کے اپنے گھر کا سرکل چلا رہا ہے, لیکن سب نہیں دے رہا. لوگوں کو دکھاوے کے لیے باہر جو ہے وہ بانٹنے جا رہے ہیں, لوگوں کو دکھاوے کے لیے باہر جو ہے وہ پیسے دیے جا رہے ہیں. لیکن جو اپ ٹو ڈیٹ صاحب ہیں, جو کسی مل مالک ہیں یا کوئی بہت بڑی کوئی توپ ہیں, کسی جو ہے وہ بڑی اس سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں, تو ان کا کوئی لیول ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہی نہیں کہ میرے ملازم کو جو ہے پیسوں کی ضرورت ہے. دیکھیں بڑے بڑے لوگ میں نے جو ہے وہ اس طرح کے دیکھے ہیں کہ اللہ نے انہیں بڑا نوازا ہوتا ہے, لیکن اپنے ملازموں کو نوازتے ہوئے یا اپنے پاس کام کرنے والے لوگوں کو نوازتے ہوئے ان کی جان جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا کام نہیں کرنا جو ہمارے پاس جو ہے وہ ملازم ہے یا ہمارے پاس جو کام کر رہا ہے. ایسے ایسے سفید پوش لوگ جو ہے وہ آرگنائزیشنز میں کام کر رہے ہوتے ہیں جو اپنے باسز سے جو ہے وہ کہہ بھی نہیں سکتے. رمضان میں راشن بانٹ دیتے ہیں ڈرائیور کو, رمضان میں راشن بانٹ دیتے ہیں گارڈ کو, لیکن رمضان میں راشن اس بندے کو نہیں بانٹتے جس کی تنخواہ جو ہے وہ 25 سے 30 ہزار روپے ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے 25 30 50 ہزار روپے میں گھروں کے خرچے چلتے ہیں. یہاں تو لاکھ روپیہ کمانے والوں کے گھر کے خرچے نہیں چلتے. تو راشن تو پھر سب کو دینا چاہیے نا. اگر آپ راشن بانٹ رہے ہیں اور باہر آپ جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ سر بنے ہوئے ہیں تو اپنی آرگنائزیشن کو بھی تو دیکھیں. باہر بانٹنے سے آپ کی تصویریں بنیں گی, آپ کی ویڈیو چلے گی اور لوگ آپ کو واہ واہ کریں گے,
لوگوں کے لیے نیکی کا کام کرتے ہیں آپ, تو اپنی آرگنائزیشن کے وہ لوگ جو عزت دارانہ طریقے سے آپ کے پاس کام کر رہے ہیں اور صرف اپنی سیلری پر اسی میں سے پیٹرول خرچ کرتے ہیں, اسی میں سے سارا دن کا کھانا کھاتے ہیں, اسی میں سے اپنے کپڑے بناتے ہیں, اسی میں سے اپنی چیزیں لائبلٹیز پوری کرتے ہیں, ان کو راشن کی ضرورت ہے یا ان کو راشن کی ضرورت ہے جو مانگ کے بھی پورا کر لیتے ہیں؟ غریب آدمی اور امیر آدمی پاکستان میں کامیاب ہے. نہ غریب آدمی صبر کرتا ہے, نہ امیر آدمی صبر کرتا ہے, میڈیوکر صبر کرتا ہے. مڈل کلاس بندہ صبر کر رہا ہے یہاں پہ. مڈل کلاس بندہ جس کے پاس جو ہے وہ پیسے دینے کے لیے جو ہے وہ سیلریاں نہیں ہیں, سیلری پہ جو سیلری بیس پر جو وہ بندہ چل رہا ہے, اس کے پاس جو ہے وہ بل دینے کے پیسے نہیں ہیں, ادھار دے کے, کبھی اپنی بیوی کی چین بیچ کے, کبھی اپنے بچوں کی بالیاں بیچ کے, کبھی اب اس کے پاس اسکول کی فیسیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. یہ بندہ جو ہے وہ حقدار ہے, اور یہ بندہ کسی کے در پہ جا کے نہیں مانگے گا. یہ اگر کسی آرگنائزیشن کا ملازم ہوگا تو اپنے باس کو نہیں کہے گا کہ مجھے راشن چاہیے, اس کی عزت کا سوال ہے. بے شک بے شک, صحیح کہہ رہی ہیں بالکل. کیا کہاں, یہ کون سے صبر کے مقام کی بات کرتے ہیں؟ یہ ہے لوگ صبر کے مقام پہ. مجھ سے پوچھیں, میں نے دنیا کو بہت قریب سے دیکھا ہے, میں نے دنیا کے ہر معاملے میں, ہر چیز میں, مجھے تو بچپن سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے جو ہے نا وہ ہر شخص کی جو ہے وہ چیزیں کھول کھول کر میرے سامنے جو ہے سمجھا دی, اصلیت ہی دکھا دی ہے. لوگ جو ہے کھلی کتاب میرے لیے جو ہے وہ بن چکے ہیں. کیا ہو رہا ہے یہ؟ جب آپ پر ادوار کھلنا شروع ہو جائیں تو آپ کا راستہ کوئی اور ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے میرا راستہ بھی کہیں اور جا رہا ہو, بالکل صحیح, ہو سکتا ہے مجھے بھی کوئی اور منزل کی تلاش ہو, لیکن یہ منزل شروع ہو چکی ہے. یعنی کہ کہتے ہیں نا لو سفر شروع ہو گیا, تو یہاں سے سفر شروع ہو چکا ہے. اب یہ سفر مجھے کس منزل تک لے کے جائے گا مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے, لیکن میری منزل کچھ اور ہے, یہ مجھے معلوم ہے. بالکل بالکل. تو جب اللہ کہتا ہے کہ صبر والے جو ہے نا استقامت میں آ جائیں اور صبر کی کیفیت میں آ جائیں تو ان پر انعام ہے. صبر والوں پر انعام رکھ دیا اللہ نے. انعام چاہیے, انعام والے بننا چاہتے ہیں, لاٹریاں جیتنے کا تو لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے. پرائز بانڈ رکھ کر جو ہے وہ پرائز بانڈ لگ جائے تو لوگوں کی جو ہے وہ راتوں رات وارے نیارے ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے ہاں جس چیز پر انعام دیا جا رہا ہے وہاں بھی تو وارے نیارے کر لیں, صبر کی کیفیت میں آ جائیں, صبر برداشت کو چھوڑ کے صبر والوں میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں. صبر بہت بڑی چیز ہے, صبر کے آگے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. صبر والوں کے مقام اللہ طے کرتا ہے, صبر والوں کے راستے اللہ آسان کرتا ہے, اور صبر والے دنیا والوں کی نظر میں جو ہے وہ بلند ترین مقام حاصل کر لیتے ہیں. اگر کسی شخص کو کسی مقام پر دیکھو نا تو سمجھ لو کہ وہ صبر کی کیفیت سے گزرا ہے, اس نے صبر کیا ہے, تلخ باتوں تلخ حقیقت پہ صبر کیا ہے اس نے. بس یہ حقیقت ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں. اسی کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ آج کا یہ صبر اور برداشت کا جو موضوع ہے